روزہ نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو خاص پیریڈ کے اندر برداشت کرنا یہ شرط صحت روزہ ہے، شرط قبولیت روزہ نہیں ہے. صحیح ہونے کے لیے صبح سے لے کے مغرب کے اذان تک آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، یہ روزہ صحیح ہونے کی شرط ہے، قبول ہونے کی شرط نہیں ہے. قبول ہونے کے لیے ان شرائط سے آگے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل رمضان مبارک کے اندر کیا ہے؟ ایک ایسا مہینہ جس کے اندر پروردگار عالم نے سانس لینے کو تسبیح کے برابر قرار دیا ہے، سونے کو عبادت قرار دیا ہے، کا سب سے بہترین افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا سب سے بہترین عمل ہے رمضان المبارک کے اندر. اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے کہ انسان خدا کے محارم سے، جن چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچ کر رہے. اور جو بچے گا وہی متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہی فلسفہ روزہ کو درک کرے گا. ہمارے ائمہ ہمیشہ بتاتے رہے کہ ہمارا پروردگار کے ساتھ کوئی تعلق داری، کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے پارٹی کے لوگوں کو پروردگار سے سفارش کر کے قیامت کے دن چھڑا دیں کہ ہمارے پارٹی کا آدمی ہے، یہ ہمارا سیکٹر انچارج ہے، یہ یونٹ انچارج ہے، یہ تو کام کرنے والے آدمی ہیں، آفس میں کام کرتے تھے. ایسا کیسی کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق داری پروردگار عالم کے ساتھ اطاعت سے ہٹ کر ہماری نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ ان ولی محمد من اطاع اللہ وان عدو محمد من عصى اللہ. خدا کا دوست وہی ہے، محمد کا دوست وہی ہے، محمد کا چاہنے والا وہی ہے. من اطاع اللہ، جو خدا کا اطاعت گزار، جو خدا کا اطاعت گزار، خدا کی اطاعت کرنے والا، وہ محمد کا سچا دوست. وَإِنَّ عَدُوَّ محمد کا دشمن کون ہے؟ فرمایا من عَصَى اللہ، جو خدا کا نافرمان، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا محمد عربی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم خدا سے ہٹ کر اہل بیت کو راضی کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. خدا سے ہٹ کر اہل بیت کے راضی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کیسی پروردگار عالم کا کہ حبیب اور آل محمد کے ساتھ انسان کی تعلق داری ہے کہ پروردگار ناراض رہے، پروردگار کے لیے 2 سجدہ کرنے کو تیار نہ ہو، پروردگار کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک نعرہ لگانے کے بعد علی بھی اس سے راضی ہو جائے، بجدت بھی اس سے راضی ہو جائے، اللہ عباس بھی اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے بعد پروردگار سے پوچھے بغیر علی بھی اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، جہنم سے چھڑائے. یہ کیسے ممکن ہو؟ ایک سجدے کے لیے اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے، ان کی پوری زندگی سجدوں پر گزری. تو بیان کرتے ہیں نا بہت سارے ذاکرین علماء کہ سب سے پہلا کام امیر المومنین نے دنیا میں آنے کے بعد جو کام کیا وہ کیا ہے؟ سجدے پروردگار. دنیا سے جاتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر مولا دنیا سے چلے گئے. یعنی علی کی پوری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی. ایسے میں علی کا چاہنے والا کیسا چاہنے والا ہے؟ جو علی کا چاہنے والا ہے، جسے علی چاہتا ہے اس کو بھی چاہتا. علی کو سجدے سے محبت ہے، اسے سجدے سے نفرت ہے. علی کو مسجد سے محبت ہے، اسے مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی عبادت سے عشق کرتے ہیں، انہیں عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں. علی کی اطاعت، علی سے محبت، علی کی مودت اور علی سے عشق کا اول و آخر اظہار یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کے اوامر کی پابندی کرے، اور اس کے جو نواہی ہے پروردگار عالم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ کر رہے. جس نماز پاک مبارک رمضان میں واجب ہے ویسے ہی سال بھر واجب ہے. جیسے محارم الہی سے بچنا روزے کے اندر تو بہت زیادہ اس بات کی اہمیت ہے، ویسے ہی سال بھر ہے. ذرا سا بھی آدمی سوچے کیا انسان کی اوقات ہے. میں تو کل بھی آج کر چکا اور ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ پروردگار عالم کی توفیق
آدمی چاہے تو آرام سے سوتے ہوئے گزار سکتا ہے، نماز کے لیے نہ بھی اٹھے، بہت سارے اوقات میں اٹھتے بھی نہیں۔ آج آپ مسجد کے اندر صبح کے وقت یہاں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی توفیق آپ کے شامل حال ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ جناب موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں جاتے ہوئے، کوہ طور پہ جاتے ہوئے، بہت سارے لوگ جتنے بھی اس وقت کے معاشرے کے افراد تھے جناب موسیٰ کی خدمت میں اپنے عرائض، اپنی مشکلات پیش کرتے تھے کہ یا موسیٰ جا کر خدا سے ہماری اس مشکل کے بارے میں بات کیجیے گا، میری یہ پریشانی ہے، اس کے بارے میں پروردگار سے وہاں دعا کیجیے، پروردگار سے کلام کیجیے کہ میری یہ پریشانی دور ہو۔ جناب موسیٰ جاتے رہتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ بتاتے۔ راستے میں ایک بہت بڑا بدماش آدمی ملا، اس سے بھی جناب موسیٰ نے ایسے پوچھا، بھائی تمہاری کوئی ضرورت ہو، تمہاری کوئی مشکل ہو، تمہاری کوئی حاجت ہو تو میں پروردگار کے حضور اس حاجت کو، اس مشکل کو پیش کروں۔ کہا کہ میرے تیرے خدا سے میرے پاس کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے خدا سے، وہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، میں تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اسے کہو کہ جو کچھ وہ میرے خلاف کر سکتا ہے کر دے، میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں خدا سے۔ ساری مشکلات لوگوں کی، سارے مسائل لوگوں کے جناب موسیٰ نے کوہ طور میں جا کے خدا کے سامنے رکھے، لیکن چونکہ اس سے خدا کے شان میں گستاخی کی تھی، جناب موسیٰ کریم اللہ کو شرم آئی کہ ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی کو پروردگار کے حضور پیش کیا جائے، اس سے خاموش رہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے ایک اور بندے نے بھی کچھ کہا تھا، کوئی پیغام بھیجا تھا، وہ تو تم نہیں بتا رہے۔ کہا پروردگار تجھے تو پتہ ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی، کیا بتاؤں میں آپ کو؟ تو مجھ سے جانا جاتا ہے کہ کیا کہا ہے۔ وہ تو گستاخی کر رہا تھا، تیری شان میں جرأت کا اظہار کر رہا تھا، پیغام کیا دے رہا تھا؟ وہ تو کہتا ہے میں ڈرنے والا نہیں ہوں خدا سے، جو چاہتا ہے میرے ساتھ کر لے خدا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کو نہیں مانتا۔ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ اس کو جا کر کہو میں نے اپنی اطاعت اور عبادت کا جو لطف ہے، دعا کا جو لطف ہے، وہ تم سے اٹھا لیا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ میرا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ عبادت کا لطف اٹھا لیا ہے، سجدے کا لطف اٹھا لیا ہے میں نے، اور روزے کا جو مزہ ہے وہ اس کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا عذاب میرا نہیں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لطف عبادت کو ہٹا دیا ہے۔ آغا شیخ انصاری ہمارے مکتب کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے آخر میں وصیت کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی قضا رکھوائی ہے۔ اپنے اولاد کو، اپنے متعلقین کو وصیت کی کہ جتنی نمازیں میں نے بالغ ہونے سے اب تک پڑھی ہیں سب کی قضا کروائی جائے میرے مرنے کے بعد۔ لوگ پریشان ہوئے، اتنے بڑے مرجع، اتنے بڑے مجتہد، سرکار آپ کی نمازیں دوبارہ پڑھوائی جائے تو ہماری نمازوں میں کیا بنے گا؟ کیوں پڑھوائی جائے؟ آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ تو ہمیشہ نماز پڑھاتے رہے، نماز اشرف کی پابندی کرتے رہے، کیوں آپ کی نمازیں پڑھوائی جائے؟ آقا نے فرمایا اس لیے پڑھوائی جائے کہ مجھے یہ شک ہے کہیں لطف آنے کی وجہ سے، مزہ آنے کی وجہ سے میں نے یہ نمازیں نہ پڑھی ہوں، اس لیے کہ مجھے عبادت کے اندر بہت لطف آتا تھا، بہت مزہ آتا تھا، مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ میرے خدا کو چھوڑ کر کہیں لطف اور مزے کے لیے عبادت نہ کی ہوں۔ ہمارے تو سارے جو مزے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے اسی نماز کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا سجدے کتنے کیے، پتہ نہیں چلتا رکوع میں کب گئے، کتنے رکوع ہوئے، کیا پڑھتا رہا، کون سی رکعت میں ہم بیٹھے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ساری دنیا کی فکریں، ساری دنیا کی سوچیں اسی نماز کے اندر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سوچ آتی ہے عبادت کے اندر، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ پڑھے ہی نہ، بہتر کرنا ہے نہ کہ اسی کو ختم کرنا۔ یہ تو راستہ ہے، پروردگار عالم کے جانے کا دروازہ ہے، دروازہ ہی بند کر دیں گے تو پھر آگے منزل تک پہنچیں گے ہی، دروازہ تو کھلا رکھنا ہے، لیکن اسی کو بہتر کرنا، اپنی پوزیشن کو، کیفیت کو، پروردگار عالم کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا۔ بس ایک دو مسائل رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ صبح کے وقت 10 منٹ پہلے ہماری اذان ہوتی ہے، تو اذان ختم ہونے کے بعد جو برادران نماز پڑھ کے جاتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ 10 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں، تو 10 منٹ اذان کے بعد کم سے کم انتظار کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے اندر
10 منٹ صبح کے ٹائم پہ پہلے نماز یعنی سحری سے ہاتھ اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اذان ختم ہونے تک سحری کی جا سکتی ہے. کسی نے اگر پانی پینا ہو کچھ کھانا ہو تو اذان ختم ہونے تک کھا بھی سکتا ہے آدمی اور پانی پی بھی سکتا ہے. اس لیے کہ 10 منٹ کا پورا احتیاط کے طور پر ہم نے رکھا ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ 10 منٹ کوئی احتیاط نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک طریقہ بنا ہوا ہے اس لیے مجبور ہے لکھنے والے بھی اگر کوئی 5 منٹ احتیاط کر دے تو وہ مصیبت ہو جائے گی. اس لیے لکھنے والے بھی مجبوراً لکھتے ہیں ورنہ 10 منٹ کا کوئی احتیاط کی بات ہی نہیں. اس لیے اذان ختم ہونے تک آدمی کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے. اور چونکہ مغرب کی جو اذان ہے وہ بھی شاید 4-5 منٹ بعد یا 2 منٹ بعد کم سے کم مغرب کے داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ مغرب کا وقت جب تک داخل ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ افطار نہیں کر سکتے. اسی لیے جیسے ہی فکس ٹائم پہ اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی ہے آپ افطار کر سکتے ہیں. اذان شروع ہوتے ہی افطار کر سکتے ہیں, اذان ختم ہونے تک سحری کر سکتے ہیں. یہ اس احتیاط کا ذرا سا فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین شے کہ اس وقت جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے, کورونا کی صورتحال ہے, بہت خطرناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ SOPs کا اگر سوشل ڈسٹینس کا فاصلے کا اگر رعایت کرنا ہمارے لیے ممکن نہ بھی ہو تو کم سے کم ہاتھ ملانے سے گریز کریں. کرتے ہوئے مداوات میں عرض کر رہا تھا کہ دل سے دل ملائیں, ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں, گلے سے گلے نہ ملیں. ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملیں, لیکن دلوں کو ملائے رکھیں. یہ اس وقت ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ یا بیماری منتقل ہو رہی ہے آپ کی طرف یا آپ منتقل کر رہے ہیں کسی کی طرف. بالکل ہاتھ نہ ملائیں. اور آج ہمارے شہر کے بہت بڑے خطیب جن کے ساتھ میرا 20 سال کا بہت گہرا ذاتی تعلق تھا, میرا خود ذاتی طور پر نقصان ہوا, ایک بھائی تھے میرے حوالے سے بہت زیادہ ہر چیز میں خیال رکھنے والے آدمی, حضرت علامہ سید محمد اون نقوی صاحب کا انتقال ہو گیا کورونا سے رات. آج دوپہر کو تدفین ہے ان کی. کورونا کی وجہ سے ہر جگہ جاتے تھے, ابھی پنجاب جا کے آئے شعبان کے اندر, وہیں سے ہی مسئلہ کے لیے ہوا اور رات کو انتقال کر گئے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی نہ کہے کہ بھائی مولا بچانے والے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا بچانے والے نہیں ہے. مولا نے کبھی کسی کے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. یہ ہماری خوش عقیدگی ہے. ہم نے کہا مولا بچانے والے ہیں. مولا نے اپنے روزے میں نہیں بچایا, نجف میں نہیں بچایا, کربلا میں نہیں بچایا. یہ سب جتنے بھی ہمارے حرم ہیں وہ سب بند ہوئے. جتنے بھی مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں بند ہوئے. بڑے بڑے علماء مجتہدین دنیا سے چلے گئے. اسباب و مسببات کے تحت دنیا کو پروردگار نے پیدا کیا ہے. بچانے کی ذمہ داری مولا نے نہیں لی ہے. بچانے والا تو سب سے بڑا اوپر بیٹھا ہے. پروردگار نے جب کہا کہ بھائی جو بیمار ہوگا وہ جب تک علاج نہیں کرے گا میں نہیں بچاؤں گا, جب پروردگار نہیں بچائے گا تو مولا بھی نہیں بچائے گا. تو مولا کے اوپر اپنا کام بھی مولا کے اوپر ڈالنے کی بجائے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ خود سے ادا کرنی چاہیے. ہم نے مولا کو مشکل کشا سمجھ رکھا ہے اس معنی میں کہ ہماری ساری مشکلات, ساری پریشانیاں, سارے کام مولا کرنے والے ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آرام سے مولا کے مشکل کشائی کے منتظر رہیں گے. ایسا کچھ دنیا میں نہیں ہونے والا. جو کام ہمارا ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, جو ہمارے فرائض میں داخل ہے, ان تمام فرائض کو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم نے ادا کرنی ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم پہ توکل کر کے رکھے. باقی اپنا کام مولا پہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ ان کی سنت کے خلاف. تو چونکہ وقت بھی آ گیا اور قبلہ علامہ اون نقوی صاحب کی بلندی درجات اور جتنی بھی مومن مومنات اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے ان سب کی صحتیابی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد.